बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पाक स्टडीज़ की जो इंग्लिश मीडियम हमारा सिलेबस में शामिल बुक है उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे और लर्न भी कर रहे होंगे। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस MCQs and short answer questions. In today's video we discuss long answer questions. Let's start our exercise. Answer the following questions in detail. کہ ان سوالوں کے جواب ڈیٹیل سے تفصیل سے ہم نے دینے ہیں۔ The first question is analyze the strategic importance of Pakistan for its neighboring countries. کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے اس کا ہم نے تجزیہ کرنا ہے پڑوسی ممالک کے ساتھ، جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اس کے ساتھ۔ تو اس کا آنسر ہے اسٹریٹجک امپورٹنس آف پاکستان فار اٹس نیبرنگ کنٹریز، کے پڑوسی ممالک کے لیے پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت۔ تو فرسٹ ہماری ہیڈنگ ہے جیوگرافیکل لوکیشن، کہ اس کی جو لوکیشن ہے، جغرافیائی جو مقام ہے جہاں پر پاکستان واقع ہے، اس کی ایک اپنی خاص اہمیت ہے۔ اب وہ اہمیت کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پاکستان از لوکیٹڈ ان ساؤتھ ایشیا، پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ہے۔ بارڈرنگ جو اس کا بارڈر ہے، اس کی جو سرحدیں ہیں، انڈیا to the east, Iran and Afghanistan to the west and China to the north. تو اس کی جو سرحدیں ہیں، مشرق میں ہندوستان، مغرب میں ایران اور افغانستان، اور جو اس کی جنوب میں چین with a coastline along the Arabian Sea. شمال میں چین بحیرہ عرب کے ساتھ ایک ساحلی پٹی کے ساتھ، ان سب ممالک کے ساتھ پاکستان کی جو سرحد ہے وہ ملتی ہے۔ اٹس سینٹرل لوکیشن کنیکٹس ساؤتھ ایشیا ود سینٹرل ایشیا، اور اس کا جو مرکزی مقام جنوبی ایشیا کو وسطی ایشیا سے جوڑتا ہے، میکنگ it a critical hub for trade, transit, energy and connectivity routes، جو اسے تجارت، ٹرانزٹ، توانائی اور رابطے کے راستوں کا ایک اہم مرکز بناتا ہے۔ نیکسٹ سیکنڈ ہیڈنگ ہے ہماری پروکسیمٹی ٹو میجر پاورز، کہ بڑی طاقتوں سے، جو میجر پاورز ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، ان سے قریب ہونا یا ان سے قربت۔ پاکستان لوکیشن، کہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے یا اس کا جو محل وقوع ہے، پلیسز اٹ نیئر ٹو ورلڈ پاورز چائنا اینڈ رشیا ٹو انہینس اٹس اسٹریٹجک significance in regional security and geopolitics۔ کہ دو بڑی طاقتوں سے قربت کا مطلب کہ پاکستان کا محل وقوع اسے دو عالمی طاقتوں چائنا اور رشیا، چین اور روس کے شمال میں بھارت کے ساتھ، یعنی کہ بھارت کے ساتھ یہ والی لائن ہم رشیا ٹو یہاں پر آ گئے ہیں، رشیا ٹو دا نارتھ اینڈ لانگ باؤنڈری آف، جو انڈیا کے ساتھ ہماری باؤنڈری ہے 2912 کلومیٹر کے ایم ود انڈیا، یہ والی لائن رہ گئی تھی۔ تو اس کو اب ہم پورے کو سمجھ لیتے ہیں کہ پاکستان کا جو محل وقوع ہے وہ اسے دو عالمی طاقتوں چین اور روس کے شمال میں بھارت کے ساتھ 2912 کلومیٹر طویل سرحد رکھتا ہے۔ یہ قربت علاقائی سلامتی اور جغرافیائی سیاست میں اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو بڑھاتی ہے۔ تو نیکسٹ جو ہیڈنگ ہے رول ان ریجنل کنیکٹیوٹی اینڈ ٹریڈ، کے علاقائی رابطے اور تجارت میں کردار۔ پاکستان وارم واٹر پورٹس including Karachi, Bin Qasim and Gwadar provide transit trade services to landlocked countries like Afghanistan and Central Asian states۔ کہ پاکستان کی گرم پانی کی وارم واٹر پورٹس، گرم پانی کی بندرگاہیں بشمول کراچی، بن قاسم اور گوادر، افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں جیسے خشکی سے گھرے ممالک کو ٹرانزٹ ٹریڈ اور سروسز جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ دیز پورٹس لنک پاکستان ٹو میجر ٹریڈ روٹس
یہ بندرگاہیں جو ہیں پاکستان کو بڑے تجارتی راستوں سے میجر ٹریڈ روٹس سے جوڑتی ہیں such as the North Atlantic trade route in the west and the Asia-Pacific trade route in the east, facilitating the exchange of goods, energy and resources. اب جیسے کہ مغرب میں شمالی بحیرہ اوقیانوس کا تجارتی راستہ اور مشرق میں ایشیا پیسیفک تجارتی راستہ سامان یعنی کہ گڈس کیا ہے سامان انرجی توانائی اور اینڈ ریسورسز ایکسچینج آف گڈس انرجی اینڈ ریسورسز کہ توانائی اور وسائل کے تبادلے میں کیا کرتی ہیں سہولت فراہم کرتی ہیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے اکانومک اینڈ اسٹریٹجک پروجیکٹس کے اقتصادی اور اسٹریٹجک منصوبے. دا چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور سی پیک کنیکٹس ویسٹرن چائنا ٹو گوادر پورٹ. چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی کہ سی پیک مغربی چین کو گوادر بندرگاہ سے جوڑتا ہے امپروو کرتا ہے بائیلیٹرل ٹریڈ دو طرفہ تجارت. امپروونگ بائیلیٹرل ٹریڈ یعنی کہ دو طرفہ تجارت کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ فراہم کرتا ہے. انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک مغربی چین کو گوادر سے جوڑتا ہے. دو طرفہ تجارت سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو بہتر بناتا ہے. روڈ نیٹ ورکس لائک دا کراکرم ہائی وے KKH اینڈ خیبر پاس انہینس کنیکٹیوٹی ود چائنا کہ شاہراہ کراکرم KKH اور درہ خیبر جیسے سڑکوں کے نیٹ ورک چین افغانستان اور وسطی ایشیا کے ساتھ روابط کو کنیکٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں. افغانستان اینڈ سینٹرل ایشیا سپورٹنگ اکانومک اینڈ اسٹریٹجک انٹرسٹس اور اقتصادی اور اسٹریٹجک مفادات کی یہ حمایت کرتے ہیں کیونکہ رابطے جو ہیں وہ افغانستان اور وسطی ایشیا کے ممالک کے ساتھ جب رابطے ہوں گے تو کیا ہوگا اقتصادی اور اسٹریٹجک مفادات کو حمایت ملے گی. نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل امپورٹنس کے سفارتی اور سیاسی اہمیت. پاکستان مینٹینز اسٹرانگ ڈپلومیٹک اینڈ ٹریڈ ریلیشنز ود نیبرنگ کنٹریز ٹو انشور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ ریجنل کوآپریشن. پاکستان سیاسی استحکام اور علاقائی تعاون کو یقینی بنانے کے لیے پڑوسی ممالک کے ساتھ مضبوط سفارتی اور تجارتی تعلقات برقرار رکھتا ہے. Its involvement in organizations such as SAARC, ECO and OIC further emphasizes its strategic relevance in South and Central Asia. کہ اس کے جو تعلقات ہیں SAARC, ECO اور OIC جیسی تنظیموں میں اس کی شمولیت جنوبی اور وسطی ایشیا میں اس کی اسٹریٹجک مطابقت اور اس کو مطابقت کو مزید بڑھا دیتی ہے یا مطابقت پر مزید زور دیتی ہے. نیکسٹ کنکلوژن ہے نتیجہ تھوڑا سا ہم لکھ دیں گے کہ پاکستان اسٹریٹجک لوکیشن کہ پاکستان کا جو اسٹریٹجک محل وقوع ہے کہ پاکستان کا محل وقوع پراکسیمیٹی ٹو میجر پاورز کہ بڑی طاقتوں سے قربت کی ٹریڈ روٹس اہم تجارتی راستے اینڈ ریجنل کنیکٹیوٹی اور علاقائی روابط میک اٹ این امپورٹنٹ پارٹنر فار اٹس نیبرنگ کنٹریز. علاقائی روابط جو ہیں اسے اپنے پڑوسی ممالک کے لیے ایک اہم شراکت دار بناتے ہیں. انفلوئنسنگ اکانومک پولیٹیکل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ ان دا ریجن اور خطے میں اقتصادی سیاسی اور سماجی ترقی کو متاثر کرتے ہیں. سیکنڈ کویسچن ہے کویسچن نمبر 2 ایویلویٹ دا امپورٹنس آف گوادر پورٹ ود
ریفرنس ٹو دا اکانومک پروگریس آف بلوچستان، کہ بلوچستان کی اقتصادی جو اکانومک پروگریس ہے، اقتصادی ترقی ہے، اس کے حوالے سے گوادر پورٹ جو ہے، گوادر بندرگاہ کی اہمیت کا ہم نے اندازہ لگانا ہے۔ تو اس کا آنسر ہے امپورٹنس آف گوادر پورٹ فار پاکستان's اکانومک پروگریس، کہ بلوچستان کی اقتصادی ترقی کے لیے گوادر پورٹ کی اہمیت، اکانومک ڈیولپمنٹ ہب، کہ اقتصادی ترقی کا مرکز۔ گوادر پورٹ از اے سینٹرل پارٹ آف دا چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور سی پیک اٹریکٹنگ فارن انویسٹمنٹ اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ۔ گوادر پورٹ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا مرکزی حصہ ہے جو غیر ملکی سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو راغب کرتا ہے، یعنی کہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، کے روزگار کے مواقع۔ پورٹ آپریشنز، روڈ نیٹ ورکس اینڈ انڈسٹریل زون جنریٹ جابس فار دا لوکل پاپولیشن، کہ پورٹ آپریشنز اور روڈ نیٹ ورکس اور صنعتی زونز کے لیے کیا کرتے ہیں، ملازمتیں پیدا کرتے ہیں، جو مقامی آبادی ہے اس کو موقع ملتا ہے، ان کو جاب اپرچونیٹیز ملتی ہیں جب بھی کوئی کام ہوتا ہے۔ جنرل ایک بات ہے کہ جب بھی ملک میں کام ہوگا تو لوگوں کو اچھا روزگار ملے گا۔ تھرڈ ہماری ہیڈنگ ہے انفراسٹرکچر امپروومنٹ، کہ انفراسٹرکچر کی بہتری، روڈز، پاور پلانٹس اینڈ ایئرپورٹس بینگ ڈیولپڈ اراؤنڈ گوادر امپروو کنیکٹیوٹی اینڈ ایکسیس ان بلوچستان، کہ گوادر کے ارد گرد بننے والی سڑکیں، پاور پلانٹس اور ہوائی اڈے بلوچستان میں رابطے اور رسائی کو بہتر بناتے ہیں۔ ٹریڈ اینڈ کنیکٹیوٹی، کہ تجارت اور روابط جو ہیں، رابطے جو ہیں، اس کا کیا کردار ہے؟ گوادر پرووائڈس اے ڈائریکٹ ٹریڈ روٹ ٹو دا مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا اینڈ چائنا، ٹرننگ بلوچستان انٹو اے ٹریڈ ہب، کہ چین جو ہے بلوچستان کو تجارتی مراکز میں تبدیل کرنے سے گوادر مشرق وسطیٰ کو براہ راست تجارتی راستہ فراہم کرتا ہے۔ اب ایک جگہ ہے جہاں ہم نے گھوم کے جانا ہے تو ظاہر بات ہے وہاں پہ ہمارا خرچ جانے کا بھی زیادہ ہوگا، اگر وہاں ہم نے کوئی چیزیں پہنچانی ہیں تو وہ بھی زیادہ ہوگا۔ اگر کوئی ڈائریکٹ روٹ ہمیں مل جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا، اخراجات کم ہوں گے، جس کی وجہ سے جو بھی سامان ہم وہاں پہنچائیں گے وہ سستا رہے گا، کیونکہ اس کے اوپر جو کاسٹ ہے وہ کم آئے گی، اخراجات کم ہوں گے اس کے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بوسٹ کرنا ٹو لوکل بزنس، کے جو مقامی کاروبار کو فروغ دینا، بوسٹ ٹو لوکل بزنسز، مقامی کاروبار کو فروغ دینا، گروتھ آف مارکیٹس، ریئل اسٹیٹس اینڈ سروسز سیکٹرز، سپورٹس، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز، جو لوگ ہوتے ہیں کاروبار کرنے والے جو چھوٹا کاروبار کرتے ہیں، سیمس انٹو ریجن، SMES مطلب اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ان دا ریجن۔ اب اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ منڈیوں، ریئل اسٹیٹ اور سروس سیکٹر کی نمو کہ بہتری سے، سروس سیکٹر میں جب بہتری آئے گی، ریئل اسٹیٹ کے کاموں میں، منڈیوں میں بہتری آئے گی تو کیا ہوگا، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو سپورٹ ملے گی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ٹورزم اینڈ اربن گروتھ، سیاحت اور شہری ترقی۔ گوادرز ڈیولپمنٹ is also promoting tourism and urbanization in coastal بلوچستان، کہ سیاحت اور شہری ترقی میں کہ گوادر کی جو ترقی ہے، گوادرز ڈیولپمنٹ ہے، ساحلی بلوچستان میں سیاحت اور شہری کاری کو بھی فروغ دے رہی ہے۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 3 ہے ہمارا، ریلیٹ دا امپورٹنس آف ٹورسٹ پوٹینشیل آف پاکستان ٹو اٹس یونیک جیوگرافیکل لوکیشن، کہ پاکستان کی سیاحتی صلاحیت کی اہمیت کو اس کے منفرد جغرافیائی محل وقوع سے جوڑیں، کیونکہ پاکستان میں سیاحت کے بہت زیادہ مواقع ہیں، موقع ہیں، کیونکہ اس کی امپورٹنس کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے
पाकिस्तान में तरह तरह की चीज़ें हैं, मुख्तलिफ सहराई इलाके हैं, गर्म मौसम है, ठंडा मौसम है, कहीं पे पहाड़ हैं, सरसब्ज़ पहाड़ हैं और तारीख़ी मुकामात हैं और ऐसे मुकाम भी हैं जो कि मसलन तहज़ीब में पाई जाती हैं बहुत सारी। तो इस तरह से पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा सियाहती अहमियत है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, टूरिस्ट पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस, कि पाकिस्तान की सियाहों की जो सलाहियत है और इसकी जोग्राफियाई जो अहमियत है उसको समझते हैं। पाकिस्तान यूनिक जियोग्राफिकल लोकेशन, पाकिस्तान का मुनफरद जोग्राफियाई महल वकू एंड डाइवर्स लैंडस्केप और मतनू मंजरनामा मेक इट, उसे बनाता है आ कंट्री, एक ऐसा मुल्क ऑफ हाई टूरिस्ट पोटेंशियल, कि उसे आला सियाहती सलाहियत का हामिल मुल्क बनाता है। द कम्बिनेशन ऑफ माउंटेन्स, यानी कि तरह तरह के कम्बिनेशन है पहाड़ों का, माउंटेन्स का। यहाँ पर कम्बिनेशन है माउंटेन, रिवर्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड कोस्टल एरियाज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ टूरिज्म, के इसे, क्योंकि एक तो ये है कि मुनफरद जोग्राफिया महल वकू है, मतनू मंजरनामा है और आला सियाहती सलाहियत का हामिल मुल्क इस वजह से बन जाता है। पहाड़ों, दरियाओं, मैदानों, सहराओं और साहिली इलाकों का इम्तिजाज मुख्तलिफ़ किस्म की सियाहत के मौक़ा को बढ़ाता है या मुख्तलिफ़ किस्म के सियाहत के मौक़ा जो है उसको फराहम करता है। डाइवर्स लैंडस्केप, मतनू मनासर, पाकिस्तान जियोग्राफी इंक्लूड्स माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, फॉरेस्ट्स एंड कोस्टलाइन ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल अट्रैक्शंस, के पाकिस्तान के जोग्राफिया में मसलन पहाड़, सहरा, दरिया, जंगलात, साहिली पट्टी शामिल हैं जो कुदरती पुरकशिश मकामात की एक वसी रेंज पेश करते हैं। द हिमालयाज, क्राकरम्स एंड हिंदोकश माउंटेन रेंज अट्रैक्ट, यानी कि हिमालय, क्राकरम, हिंदोकश के पहाड़ी सिलसिले अट्रैक्ट यानी कि मतवज्जह करते हैं trekkers and climbers, including those aiming for K2, the world's second highest peak, के जिनमें ट्रैकर्स और कोह पहमा शामिल हैं या ट्रैकर्स और कोह पहमाओं को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी K2 का हदफ रखते हैं। कल्चरल, जो इसमें सकाफती क्रॉस रोड्स, कल्चरल क्रॉस रोड्स, इसमें हम इसको समझते हैं कि सकाफती चौराहे, लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ साउथ एशिया, के जनूबी एशिया, सेंट्रल एशिया, जनूबी एशिया और वस्ती एशिया और मशरक़ वस्ता यानी कि जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और मशरक़ वस्ता के संगम पर वाक़या एंड द मिडल ईस्ट। पाकिस्तान हैज़ बीन होम टू एंशिएंट सिविलाइजेशंस, कि पाकिस्तान क्या है, संगम पर वाक़या पाकिस्तान मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का घर रहा है, लाइक इंडस वैली, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, एंड गंदारा, के पाकिस्तान वादी सिंध और गंदारा जैसी कदीम तहज़ीबों का घर रहा है। दिस गिव्स इट रिच हिस्टोरिकल, जो इसे देती है तारीख़ी, कल्चरल, सकाफ़ती एंड रिलीजियस और मजहबी टूरिज़म सियाहती पोटेंशियल, जो इसे तारीख़ी, सकाफ़ती और मजहबी सियाहत की भरपूर सलाहियत फ़राहम करता है। इसके बाद है रिलीजियस टूरिज़म, मजहबी सियाहत, यानी कि इम्पोर्टेंट साइट्स फॉर बुद्धिज़्म, हिंदुज़म, सिखिज़म एंड इस्लाम आर लोकेटेड अक्रॉस द कंट्री सच एज टेक्सला, कतासराज टेम्पल्स एंड गुरुद्वारा करतारपुर साहिब। जिस तरह से बुद्ध मत, हिंदू मत, सिख मत और इस्लाम के लिए अहम मुकामात मुल्क भर में वाक़ हैं, जैसे टेक्सला, कटासराज मंदिर और गुरुद्वारा करतारपुर साहिब। इसके बाद हमारी अगली जो इसमें हेडिंग है वो है कोस्टल एंड डेजर्ट अट्रैक्शंस, के साहिली और सहराई पुरकशिश मकामात। द अरेबियन सी, कोस्टलाइन एंड डेजर्ट्स ऑफ थर एंड चोलिस्तान ऑफर एडवेंचर, हेरिटेज एंड इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़,
کہ بحیرہ عرب کی ساحلی پٹی اور تھر اور چولستان کے صحرا ایڈونچر ورثے اور ماحولیاتی سیاحت کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ کلائمیٹ ورائٹی، نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے کہ موسمیاتی تنوع، فرام سنوئی ماؤنٹینز ان دا نارتھ ٹو وارم بیچز ان دا ساؤتھ، پاکستان's climate diversity supports year around tourism، کہ پاکستان کا جو منفرد ایک حیثیت ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس میں کہ موسمیاتی جو تنوع ہے، شمال میں برفانی پہاڑوں سے لے کر جنوب میں گرم ساحلوں تک پاکستان کا موسمیاتی تنوع سال بھر کی سیاحت کو یعنی کہ سپورٹس کرتا ہے، ایئرلی راؤنڈ ٹورزم کہ سال بھر کی سیاحت کو سہارا دیتا ہے۔ پاکستان یونیک لوکیشن انہینسز اٹس ٹورسٹ پوٹینشیل، کہ پاکستان کا منفرد مقام اس کی سیاحتی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، آفرنگ ڈائیورس لینڈسکیپ، ہسٹوریکل سائٹس، کلچرل ایکسپیرئنس اینڈ ایڈونچر ایکٹیویٹیز، بوسٹنگ بوتھ ٹورزم اینڈ اکانومک گروتھ، کہ جو متنوع مناظر، تاریخی مقامات، ثقافتی تجربات اور مہم جوئی کی سرگرمیاں پیش کرتا ہے، جو سیاحت اور اقتصادی ترقی یعنی کہ دونوں کو بوسٹ کرتا ہے، دونوں کو فروغ ملتا ہے، اس سے اکانومک گروتھ بھی بہتر ہوتی ہے اور ٹورزم بھی۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 4 ہے ایگزامن دا امپورٹینس آف دا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA ان مینیجنگ دا ڈیزاسٹر ان پاکستان، کہ پاکستان میں آفات سے نمٹنے کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر کی اہمیت کا جائزہ لیں یا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی اہمیت کا جائزہ لیں۔ تو اس کا آنسر ہے امپورٹینس آف NDMA ان ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں NDMA کی اہمیت۔ فرسٹ ہیڈنگ ہے ڈیزاسٹر رسک اسیسمنٹ اینڈ پریونشن، کہ آفات کے خطرے کی تشخیص اور روک تھام۔ دا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA conducts hazard, vulnerability and risk assessment and improve disaster risk anticipation through weather monitoring posts and early warning system۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی خطرات کے خطرے اور خطرے کی تشخیص کرتی ہے اور ابھرتے ہوئے خطرات کو روکنے کے لیے آفات کے خطرے کی پیش گوئی کو بہتر بناتی ہے۔ یعنی کہ یہ جو اتھارٹی ہے یہ موسم کی نگرانی کے خطوط اور ابتدائی انتباہی نظام کے ذریعے انتظام کرتی ہے کہ جو موجودہ جو رسک ہیں، اٹ ڈیزائنز اینڈ امپلیمنٹ پالیسیز ٹو ریڈیوس ایگزسٹنگ رسکس، prevent emerging risk and manage residual risk, aiming to strengthen national resilience against disasters۔ یہ موجودہ خطرات قبل از بقایا خطرات کو کم کرنے کے لیے پالیسیاں وضع کرتی ہے اور اس کو نافذ کرتی ہے، جس کا مقصد ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے قومی اضطراب کو مضبوط کرنا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ایمرجنسی رسپانس کوآرڈینیشن، ایمرجنسی رسپانس کوآرڈینیشن۔ NDMA coordinates the federal government's emergency response during national level disasters through the National Emergency Operation Center NEOC۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمرجنسی رسپانس کوآرڈینیشن جو ہے NEOC نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے ذریعے قومی سطح کی آفات کے دوران وفاقی حکومت کے ہنگامی رد عمل کو مربوط کرتا ہے۔ اٹ کین موبلائز پرسنل اینڈ ریسورسز فرام اینی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ فار ایجنسی ٹو ایمرجنسی رسپانس۔ یہ کسی بھی سرکاری یا ایجنسی سے ہنگامی رد عمل، بچاؤ اور امدادی کارروائیوں کے لیے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز، امدادی کارروائیوں کے لیے عملے اور وسائل کو متحرک کرتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری پالیسی فارمولیشن اینڈ ٹیکنیکل سپورٹ، کہ پالیسی کی تشکیل اور تکنیکی معاونت۔ NDMA فارمولیٹس اینڈ انفورس نیشنل ڈیزاسٹر پالیسیز ایٹ فیڈرل اینڈ پروونشل لیولز،
کہ NDMA وفاقی اور صوبائی سطحوں پر قومی آفات سے متعلق پالیسیاں بناتا ہے اور ان کو نافذ بھی کرتا ہے. It provides technical assessment to provincial government for preparing disaster management plan according to national guidelines and ensures coordinate response in the threatening disaster situations. یہ صوبائی حکومتوں کو قومی رہنما خطوط کے مطابق ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلانز کی تیاری کے لیے تکنیکی مدد فراہم کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بھی بناتا ہے کہ واقعہ ہی مدد کی جا رہی ہے یا نہیں. نیکسٹ ہیڈنگ ہے ایجوکیشن، ٹریننگ اینڈ کمیونٹی اویئرنیس، یعنی کہ تعلیم، تربیت اور کمیونٹی بیداری، کہ لوگوں کو اویئرنیس دینا کہ جب بھی کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو کس طرح سے اس سے بچا جائے کہ جو نقصان ہے وہ کم سے کم ہو. دا اتھارٹی پروموٹس ایجوکیشن، اتھارٹی آفات سے بچنے کے لیے ٹریننگ اینڈ پبلک اویئرنیس امانگ رول پلیئرز اینڈ کمیونٹیز ٹو انکریج ڈیزاسٹر ایویڈنس اینڈ بلڈ ریزیلینس، کہ اتھارٹی آفات سے بچنے اور لچک پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرنے والوں اور کمیونٹیز کے درمیان تعلیم، تربیت اور عوامی بیداری کو فروغ دیتی ہے. سسٹینیبل آپریشنل کیپیسٹی، نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ پائیدار آپریشنل صلاحیت. NDMA aims to maintain sustainable operational capacity and professional competence to undertake humanitarian operations effectively. یعنی کہ NDMA کا مقصد انسانی ہمدردی کی کارروائیوں کو مؤثر طریقے سے انجام دینے کے لیے پائیدار آپریشنل صلاحیت اور پیشہ ورانہ اہلیت کو برقرار رکھنا. ڈیزاسٹر نیٹ ورک انڈر اٹس سپرویژن انکلوڈ بوتھ، یعنی کہ اس کی نگرانی میں ڈیزاسٹر نیٹ ورکس میں، یعنی کہ بوتھ میٹیگیشن نیٹ ورکس اینڈ ڈیزاسٹر ریلیف نیٹ ورکس ان انشورنگ کمپریہنسو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ان پاکستان، کہ اس کی نگرانی میں یا اس کی زیر نگرانی ڈیزاسٹر ورکس میں تخفیف کے نیٹ ورکس اور ڈیزاسٹر ریلیف نیٹ ورکس دونوں شامل ہیں جو پاکستان میں آفات کے جامع انتظام کو یقینی بناتے ہیں. یہ ہمارا کویسچن یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ کویسچن نمبر 5 ہے ایکسپلین ود ریفرنس ٹو ایگزامپلس، کہ ہم نے مثالوں سے وضاحت کرنی ہے دا افیکٹس آف فلڈز آن دا انوائرمنٹ اینڈ ہیومن لائف، کہ ماحولیات اور انسانی زندگی پر سیلاب کے کیا اثر ہوتے ہیں، کہ ہمارے ماحول پر، انوائرمنٹ پر اور انسانی زندگی پر کیا اثر ہوتے ہیں سیلاب کے، فلڈز کے. اگزامپل سے اس کی ہم نے وضاحت کرنی ہے. ہماری بک میں سمپل ورڈنگ میں لکھا ہوا ہے، کہیں پر بھی کوئی اگزامپل نہیں دی ہوئی، اس لیے ہم گائیڈ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ پراپر اگزامپلس ہم لے سکیں. جی، تو اس کا آنسر ہے ایفیکٹس آف فلڈز آن دا انوائرمنٹ اینڈ ہیومن لائف، کہ سیلاب کے ماحولیات اور انسانی زندگی پر اثرات. کلائمیٹ چینج ہیز انٹینسیفائڈ فلیش فلڈز افیکٹنگ ایریاز لائک پنجاب، سندھ اینڈ بلوچستان، کہ موسمیاتی تبدیلیوں نے جو سیلاب کی شدت ہے اس کو تیز کر دیا ہے، جس سے پنجاب، سندھ اور بلوچستان جیسے علاقے جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. اب اس کی اگزامپل ہے، فار ایگزامپل آن 22 جولائی 2010 فلیش فلڈز ان خیبر پختونخوا، پنجاب اینڈ بلوچستان، کہ اس کی مثال کے طور پر 22 جولائی 2010 کو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اچانک سیلاب inundated large areas, destroyed roads and bridges, killed 1,000 people and displaced 1 lakh people. مطلب یہ ہوا کہ کیا ہوا کہ اچانک جو سیلاب آیا اس میں بلوچستان کے بڑے علاقے زیر آب آ گئے، سڑکیں اور پل تباہ ہو گئے، 1000 افراد ہلاک اور 1 لاکھ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے. افیکٹ آن دا انوائرمنٹ، ماحولیات پر اثرات، فلڈز کاز ریور بینک ایروژن،
سوئل ڈیگریڈیشن اینڈ، یعنی کہ یہ فلڈز جو ہیں، سیلاب جو ہیں، یہ وجہ بنتے ہیں، یعنی کہ سیلاب دریا کے کنارے مٹی کے انحطاط اور اینڈ سیڈیمنٹیشن ڈیمیجنگ ایگریکلچر لینڈس، کہ سیلاب دریا کے کنارے مٹی کے انحطاط کے جو دریا کے کنارے ہوتے ہیں ان میں کٹاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور مٹی کے انحطاط اور تلچھٹ کا باعث بنتے ہیں، اور زرعی زمینوں کو، ایگریکلچر لینڈز جو ہوتی ہیں ان کو یہ متاثر کرتے ہیں۔ فورسٹ اینڈ نیچرل ہیبیٹیٹ آر ڈسٹرائڈ، جنگلات اور قدرتی رہائش گاہیں اس سے تباہ ہو جاتی ہیں۔ ریڈیوسنگ بایو ڈائیورسٹی، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہے کہ قدرتی رہائش گاہیں جو ہیں، جنگلات ختم ہونے کی وجہ سے جو جنگلی جانوروں کے مسکن ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں، اس سے تنوع کم ہو رہا ہے۔ ہیوی سلٹ ڈیپوزیشن ان ریورز افیکٹس واٹر فلو اینڈ کنٹریبیوٹس ٹو لانگ ٹرم ایکولوجیکل ڈیمیج، دریاؤں میں گاد کا بہاؤ بھاری ذخیرہ پانی کے بہاؤ کو متاثر کرتا ہے، کہ جہاں سے پانی نے بہہ کے جانا ہوتا ہے وہاں پہ گاد جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے، جس سے پانی صحیح طرح سے بہہ نہیں سکتا، پانی کا بہاؤ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور طویل عرصے تک ماحولیاتی نقصان میں حصہ ڈالتا ہے۔ ایگزامپلز، یہ ایگزامپلز وہی ہیں یہ جو پیچھے اسی سال اگست کے مہینے میں جو یہ کلاؤڈ برسٹ ہوئے اور بہت زیادہ فلڈ آئے اور جانی مالی نقصان ہوا اور بیماریاں پھیلی، یہ سارا وہی لکھا ہوا ہے۔ ان اگست 2025 میں سیور فلڈز ہٹ گلگت بلتستان اینڈ خیبر پختونخوا، کہ اگست 2025 میں سویر فلڈز کے شدید جو فلڈ تھے انہوں نے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کو شدید متاثر کیا۔ ڈیو ٹو ہیوی مونسون، شدید مونسون بارشوں، رینز اینڈ کلاؤڈ برسٹ، شدید مونسون بارشوں اور بادل پھٹنے سے کیا ہوا، یہ علاقے متاثر ہوئے۔ دا فلڈز کازڈ ریور بینک ایروشن، سوئل ڈیگریڈیشن، فورسٹ اینڈ ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن اینڈ ہیوی سلٹ ڈیپوزیشن ان ریورز، کہ سیلاب نے دریا کے کنارے کاٹ دیے، کٹاؤ پیدا کیا، مٹی کا انحطاط ہوا، جنگلات اور رہائش گاہوں کی تباہی ہوئی، جانوروں کے جو قدرتی مسکن تھے وہ تباہ ہو گئے، اور دریاؤں میں گاد کا جو ذخیرہ تھا اس نے پانی کے بہاؤ کو متاثر کیا، بہت زیادہ جو گاد تھی وہ جمع ہو گئی دریاؤں کے اندر۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے افیکٹس آن ہیومن لائف، کہ انسانی زندگی پر اثرات۔ فلڈز ہیو سیویئر کانسیکوینسز فار ہیومن لائف، سیلاب کے انسانی جانوں کے لیے سنگین نتائج ہوتے ہیں، انکلوڈنگ لاس آف لائف، اس میں شامل ہیں جانی نقصان، ڈسپلیسمنٹ اینڈ ڈسٹرکشن آف انفراسٹرکچر، جس میں جانی نقصان بھی شامل ہے اور نقل مکانی اور انفراسٹرکچر کی تباہی بھی۔ ہومز، ٹریڈز، بریجز اینڈ پبلک یوٹیلیٹیز آر ڈیمیجڈ اور ڈسٹرائڈ، گھروں، سڑکوں، پلوں اور عوامی سہولیات کو نقصان پہنچتا ہے یا تباہ کر دیا جاتا ہے، یہ بالکل تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایگریکلچر لینڈز آر فلڈڈ، جس سے زرعی زمینیں زیر آب آ جاتی ہیں، لیڈنگ ٹو کراپ لاس اینڈ فوڈ شارٹیج، زرعی زمینیں جب زیر آب آتی ہیں تو اس سے فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے اور خوراک کی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ فلڈ واٹر آلسو سپریڈ واٹر بورن ڈیزیز تھریٹننگ پبلک ہیلتھ، جو سیلاب کا پانی ہوتا ہے اس پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں بھی بہت زیادہ پھیلتی ہیں اور جس سے لوگوں کی ہیلتھ کو نقصان پہنچتا ہے۔ لاس آف ہیومن لائفز اینڈ پراپرٹی، کہ لاس ہوتا ہے ہیومن لائف کا، کہ انسانی جانوروں کے جو عوامی صحت ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، انسانی جانوروں اور املاک کا، پراپرٹی کا جو نقصان ہوتا ہے۔ فلڈز آفن کاز ڈیتھ، انجریز اینڈ ڈسپلیسمنٹ آف پیپل، کہ سیلاب اکثر لوگوں کی موت، زخمی اور بے گھر ہونے کا سبب بنتے ہیں، اس سے لوگ مر بھی جاتے ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں اور بے گھر بھی ہو جاتے ہیں، گھر جو ہیں وہ بہہ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں پانی کے اندر۔ ایگزامپلس، اس کی مثالیں ہیں، ان دا 2022 پاکستان فلڈز اوور 1700 پیپل لاس دیئر لائفز
and millions water left homeless. इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान में 2022 के सैलाब में 1700 से ज़ायद अफराद, जो 1700 अफराद थे, 1700 से ज़ायद अफराद थे, वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे और लाखों मिलियंस वो क्या हुए, बेघर हो गए. डैमेज टू एग्रीकल्चर, ज़राअत को पहुंचने वाला नुकसान. फ्लड वाटर डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, सैलाबी पानी फसलों को तबाह करता है. लाइव स्टॉक एंड फार्मलैंड कॉजिंग फ्लड shortage and food shortage and economic losses for farmers. इससे क्या होती है, फूड शॉर्टेज, मसलन के खाने पीने की खुराक की कमी हो जाती है. सैलाबी पानी फसलों को, मवेशियों को और खेती बाड़ी को तबाह कर देता है, जिससे किसानों के लिए खुराक की कमी और इससे मुआशी नुकसान होता है और मुल्क में महंगाई जो है वो बढ़ जाती है. एग्जाम्पल्स इसकी क्या है. इन 2010 फ्लड्स डिस्ट्रॉयड मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ क्रॉप इन पंजाब एंड सिंध, कि 2010 में सैलाब ने पंजाब और सिंध के लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह कर दी. इसके बाद है वाटरबोर्न डिजीज़, कि जब पानी से पैदा होने वाली बीमारियां, जब पानी बहुत ज़्यादा रुकता है तो उससे तरह तरह की वबाई जो बीमारियां हैं वो पैदा होती हैं. स्टेगनेंट फ्लड वाटर बिकम्स ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिजीज लाइक कोलरा, मलेरिया एंड डेंगू, कि ठहरा हुआ सैलाबी पानी हैजे जैसी बीमारियों की अफजाइश गाह बन जाता है, जिससे मलेरिया और डेंगू भी पैदा होता है. एग्जाम्पल्स, आफ्टर द 2022 floods, thousands suffered from diarrhea and skin infections in Sindh and Balochistan. कि 2022 के सैलाब के बाद सिंध और बलूचिस्तान में हज़ारों अफराद इसहाल और जिल्द के इन्फेक्शन का शिकार हुए. डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान. रोड्स, ब्रिज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड होम्स आर ऑफन वॉश्ड अवे और बैडली डैमेज्ड, कि सड़कें, पुल, स्कूल, हस्पताल और घर अक्सर बह जाते हैं या बुरी तरह से बैडली डैमेज्ड, बुरी तरह से तबाह हो जाते हैं. एग्जाम्पल्स इसके ये हैं. इन खैबर पख्तूनख्वा फ्लड्स हैव रिपीटेडली डैमेज्ड रोड्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स. खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने बार बार रिपीटेडली सड़कों और मवासलाती नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया. कटिंग ऑफ रिमोट एरियाज, जिससे दूर दराज के इलाकों का राबता मुनक़ता हो गया. इन अगस्त 2025 फ्लड इन गिलगित बल्तिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा किल्ड ओवर 321 पीपल. लोग, इसमें क्या हुआ कि 321 अफराद जो हैं वो हलाक हुए. इंजर्ड थाउजेंड्स और हज़ारों ज़ख्मी हुए. एंड डैमेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा. के अगस्त 2025 में गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 321 अफराद हलाक, हज़ारों ज़ख्मी हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा. क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है हमारा. व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, एलेबोरेट विद एग्जाम्पल्स. कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों को मुतासर करने वाले अवामल कौन से हैं, या पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों पर कौन से अवामल असरअंदाज होते हैं, मिसालों के साथ तफसील से बताएं. तो इसका आंसर है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली को मुतासर करने वाले अवामल. नेचुरल फैक्टर्स, यानी कि कुदरती अवामल जो कि अल्लाह की तरफ से होते हैं वो. पाकिस्तान यूनिक जियोग्राफी, पाकिस्तान का मुनफरद जोग्राफिया इंक्लूडिंग हाई माउंटेन, ग्लेशियर्स एंड डाइवर्स क्लाइमेटिक जोन मेक्स इट वल्नरेबल टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी. यानी कि पाकिस्तान का जो मुनफरद जोग्राफिया है बेशमूल ऊंचे पहाड़ों, ग्लेशियर्स और मतनू मौसमी जोन इसे मौसमियाती तगय्युरात के लिए ख़तरनाक बनाता है. द मेजर नेचुरल इन्फ्लुएंसेस आर, के अहम कुदरती असरात ये हैं. सबसे पहले है मूनसून विंड्स, मूनसून हवाएं, ब्रिंग हैवी
انپریڈکٹیبل رین فال ڈیورنگ سمر کہ موسم گرما کے دوران بھاری غیر متوقع بارشیں ہوتی ہیں مانسون کی وجہ سے، وچ کین کاز فلڈس اور جو وجہ بنتی ہیں فلڈس کی، سیلاب کی اور ڈراٹس مثلاً خشک سالی کی، سیلاب اور خشک سالی کی وجہ بنتی ہیں۔ ویسٹرن ڈپریشنز کے مغربی دباؤ، کاز رین فال ان ونٹر کہ کاز رین فال جو ہے ونٹر میں کنٹریبیوٹنگ ٹو انپریڈکٹیبل ویدر پیٹرنز کہ موسم سرما میں بارش کا سبب بنتا ہے، یہ جو مغربی دباؤ ہے اور غیر متوقع موسمی نمونوں میں یہ حصہ ڈالتی ہیں۔ نیکسٹ ہے گلیشیل میلٹ یعنی کہ برف کا پگھلنا۔ میلٹنگ گلیشیئرز ان نارتھرن ایریاز کہ شمالی علاقہ جات میں جو گلیشیئرز پگھلتے ہیں، پارٹیکولرلی خاص طور پر گلگت بلتستان میں، اینڈ ایکسیس واٹر اینڈ سیلٹ ٹو ریورز انکریزنگ فلڈ اینڈ لینڈ سلائڈ رسکس کہ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ شمالی علاقہ جات بالخصوص گلگت بلتستان میں گلیشیئرز پگھلنے سے دریاؤں میں اضافی پانی اور گاد جو ہے، سلٹ جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ہیومن انڈکٹ فیکٹرز کہ انسانی حوصلہ افزائی کے عوامل۔ ہیومن ایکٹیویٹیز ہیو اے میجر امپیکٹ آن پاکستان's climate through increased green house gas emissions and environmental degradation کہ گرین ہاؤس گیسوں کے بڑھتے ہوئے اخراج اور ماحولیاتی انحطاط کے ذریعے انسانی سرگرمیوں کا پاکستان کی آب و ہوا پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ کی فیکٹرز انکلوڈ یعنی کہ کلیدی عوامل میں جو شامل ہیں وہ ہے ڈیفورسٹریشن جنگلات کا کاٹنا یا جنگلات کی کٹائی، ڈیفورسٹیشن ٹریز کٹ فار فیول کہ درختوں کو کاٹا جاتا ہے ایندھن کے لیے، جلانے کے لیے، اور ڈیولپمنٹ جلانے کے لیے یا فرنیچر تیار کرنے کے لیے۔ Development reduce soil stability and increase river sanitation, worsening floods کہ جنگلات کی جو کٹائی میں ایندھن یا ترقی کے لیے جو کاٹے جاتے ہیں درخت مٹی کے استحکام کو کم کرتے ہیں اور دریاؤں کی گاد کو بڑھاتے ہیں اور سیلاب کو مزید یعنی کہ اس کو خراب کرتے ہیں۔ انڈسٹریل ایمیشن اینڈ اربنائزیشن کہ صنعتی اخراج اور شہری کاری، فیکٹریز، وہیکلز اینڈ کنسٹرکشن انکریز ایئر پولوشن اینڈ ٹریپ ہیٹ کارخانے، گاڑیاں اور تعمیرات فضائی آلودگی اور ٹریپ ہیٹ کو بڑھاتے ہیں۔ کازنگ اسموگ اینڈ رائزنگ ٹمپریچر جو ان کے کاز بنتے ہیں جس سے اسموگ اور درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل مثال کے طور پر لاہور سفر فرام سیویئر ونٹر اسموگ ڈیو ٹو انڈسٹریل اینڈ وہیکلر ایمیشن۔ مثال کے طور پر لاہور صنعتی اور گاڑیوں کے اخراج کی وجہ سے شدید سردیوں کی اسموگ کا شدید شکار ہے۔ ایگریکلچر یعنی کہ جو زرعی طریقے ہیں، پریکٹسز یعنی کہ زرعی طریقے جو ہیں وہ کس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ایکسیسو یوز آف فرٹیلائزر کھادوں کا بہت زیادہ استعمال، اینڈ جو کھادیں ہوتی ہیں یعنی کہ فصلوں کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے فرٹیلائزرز کا یوز کیا جاتا ہے۔ اینڈ پیسٹیسائڈز یعنی کہ کیڑے مار ادویات جیسے کھادوں کا استعمال ہوتا ہے فصل کو بڑھانے کے لیے، اسی طرح سے جب فصلوں کو کیڑے وغیرہ خراب کرتے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے کیڑے مار ادویات جو ہیں، سپرے جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ کنٹریبیوٹس ٹو انوائرمنٹل پولوشن اینڈ کلائمیٹ چینج یعنی کہ کھادوں اور کیڑے مار ادویات کا زیادہ استعمال ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلیوں میں
मावन है। कंक्लूजन, इसका नतीजा है बोथ, कि दोनों नेचुरल फिनोमिना एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, कुदरती मज़ाहर और इंसानी सरगर्मियाँ दोनों इन्फ्लुएंसेस पाकिस्तान क्लाइमेट, पाकिस्तान की आबो हवा को मुतासर करती हैं। एग्जाम्पल सच एज ग्लेशियर मेल्ट इन गिलगित बल्तिस्तान, मिसाल है इसकी गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स का पिघलना, स्मोग इन लाहौर, लाहौर में स्मोग, एंड एक्सट्रीम मानसून फ्लड हाईलाइट्स द अर्जेंट नीड फॉर इफेक्टिव क्लाइमेट, के लाहौर में स्मोग और मानसून के शदीद सैलाब जैसी मिसालें मौसर मौसमियाती तखफीफ, मिटिगेशन एंड अडोप्टेशन स्ट्रेटजीज़, यानी कि मौसमियाती तखफीफ और मवाफ़क़त की हिकमत अमलियों की फ़ौरी ज़रूरत को उजागर करती हैं। ये इसका कंक्लूजन यानी कि नतीजा है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आपको कितनी समझ आ रही है, एक्सप्लेनेशन अच्छी है या समझाने का अंदाज़ अच्छा है। जो भी आपको अच्छा लगता है आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। और इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।